اب یہ دوسری اولاد کی بات آ رہی ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ والدین دونوں کے بہت نیک ہیں. ایک والدین کی اولاد جو ہے نیک ہے، وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری اولاد کی بات آ رہی ہے، دوسرے والدین کی. والذی قال لوالدیہ اف لکما آتیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اور یہ اپنے والدین سے کہتا ہے، ایک ایسی اولاد ہے کہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ اف ہے تم پر. اف کیا ہے؟ بیزارگی کا کلمہ. ایک جگہ قرآن میں دوسرے مقام پہ آیا کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو. یہ اف کیسا رہتا؟ اور بچہ ابھی آ کے بیٹھا، وہ بابا جان اندر سے پکارے، بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو لینا. نے بولا کیا بھائی بیٹھنے نہیں دیتے. یہ بھی نہیں ہونا ہے والدین کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہونا ہے. تو اب یہ اولاد ایسی ہے جو کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں تم لوگوں سے، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، مرنے کے بعد خبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ میرے سے پہلے جو ہے کئی جنریشنز، کئی نسلیں گزر گئی، وہ کیوں نہیں اٹھ کے آتے؟ اب آج کل کی اولاد جو ہے والدین سے جیسا، اب میں پرسوں کسی دوست کی بات سنا کہ وہ صاحبزادے اماں سے پوچھ رہے ہیں جنے کئی کو میرے کو پھر. میں بولا تھا. اب یہ ہے معاملہ. یہ کیوں ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے واقف نہیں ہے، ان کے احکامات سے واقف نہیں ہے. تو یہ ویسی اولاد ہے جو یہ بولتی ہے کہ بھئی اتنی نسلیں گزری ہیں، اتنی نسلیں گزری ہیں، کسی کو نہیں اٹھایا گیا، اور تم جو ہے میری جان کھا رہے ہو کہ جو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، قرآن حدیث پہ عمل کرو، دیکھو اٹھائے جاؤ گے. تو پہلے کی نسلیں کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ تو قیامت میں سبھی اٹھائے جائیں گے، اگلے پچھلے سبھی اٹھائے جائیں گے. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں اس کی توفیق پہ. وَيْلَكَ آمن، اور کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر ایمان لا، تجھ پہ افسوس ہے، ایمان لا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جو ہے دوزخ کا عذاب ملے گا، اس کی دنیا بھی سب خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. دیکھیے اساطیر الاولین بڑا مزے کا ٹرم ہے قرآن میں. آج میرے سے بھی بعض لوگ پوچھتے کیا صاحب یو آر سو ایجوکیٹڈ اینڈ یو آر ریلیجس، یہ چیزیں ملتے نہیں ہو. یعنی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے جو ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن، دیٹ اولڈ بک 1400 years old. تو اب یہ کیسا مزاج ہے یہ بچے کا؟ یہ بول رہا ہے کہ یہ دخیانوسی باتوں میں، یہ پرانی باتوں میں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں نعوذ باللہ، اس میں تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ ایمان لاؤ. اور میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں، اتنا میں انٹلیکچوئل آدمی ہوں، میں ٹاپ کرا ہوں، میں فرسٹ کلاسز لایا ہوں، میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، کیا میری عقل نہیں ہے؟ میری عقل مارے گئی ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ بھئی اینسٹائن بھی ایمان نہیں لایا. یہ ضرور بولا کہ میری مجبوری جو ہے ایک ذات کو مانتی ہے جس کو میں گاڈ بولتا ہوں. جس شکل میں ہم چاہ رہے تھے وہ تو کوئی پیش بھی نہیں کیا ہوگا اس کے سامنے. تو یہاں جو ہے یہ بولتا ہے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جس کی آج کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، نعوذ باللہ. دیکھیے ہم لوگوں، میں غیروں کی بات ہی نہیں کرتا، جہاں تک ہو سکے میں غیروں کی بات اوائڈ کرتا ہوں، اپنی بات ہے، اپنے لوگ بولتے ہیں. بعض تو منکر حدیث ہیں، حدیث کوئی نہیں مانتے، بعض منکر قرآن ہے، نعوذ باللہ. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھئی ٹھیک تھا، وہ زمانے میں فرصت بہت تھی، کرتے تھے، آج کہاں ہو سکتا ہے. تو یہ تو پرانی باتیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. تو اس طریقے کی جو ہے وہ والدین سے بحث کرتا ہے. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. یہی وہ لوگ ہیں جو، یعنی وہ جو جنوں اور انسانوں کی جو قومیں پچھلے گزر چکی ہیں، جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، انہی میں سے یہ لوگ ہیں. دیکھیے پہلے بھی جن اور انسان تھے جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جو ہے جھٹلاتے تھے. تو ان سے جیسا پچھلی قوموں میں جو ہے جن اور انس کو بتایا گیا تھا
کہ انہم کانوا خاسرین، کہ تم لوگ بے شک نقصان اٹھانے والے ہو. آج بھی اس اولاد کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نقصان اٹھانے والے. اب سورہ اعراف کی آپ کو 18ویں آیت میں بات ملے گی کہ ہم جن اور انس سے دوزخ کو بھر دیں گے. پھر سورہ اعراف ہی میں 179 آیت میں بتایا گیا کہ کئی جن اور انس ہیں جن کو ہم نے دوزخ کے لیے بنایا ہے. اللہ محفوظ رکھے. کئی جن اور انس ہیں جس کو ہم نے دوزخ کے لیے بنایا. They have been made for hell. آپ سر پھوڑ دیجئے وہ ایمان لانے والے نہیں. تو اب اس کے بعد میں ایک اصول بتایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے درجے ہیں اور ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ. ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی. ظلم کے معنی یہاں سمجھا دی. اب بات سمجھیے، اس کو تفسیر کی یہی ضرورت ہوتی کہ ہر ایک کے اپنے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں. میں گھر میں نماز پڑھا، مجھے کچھ درجہ ملا. میرے پڑوس میں ایک صاحب جو ہے تیز دھوپ میں نکل کے جو ہے مسجد میں نماز پڑھے. آج کل فجر میں کافی سردی ہے، سردی میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھے، ان کا درجہ مجھ سے بلند ہو گیا. ایک صاحب گھر میں قرآن لے کے بیٹھے، ایک صاحب اپنے خاندان میں دوست احباب میں جو ہے تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے. درجوں میں فرق ہے. گناہوں کا وہی معاملہ ہے. ایک آدمی کسی کو چمٹی لیا، دوسرا آدمی کسی کو قتل کیا، تو دونوں گناہ برابر نہیں ہوں گے، جیسا نیکیاں برابر نہیں ہوں گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں. تو جیسا تم دنیا میں درجے حاصل کیا، جب میں گورنمنٹ سروس میں رہا تھرو آؤٹ، بھائی جب اپائنٹمنٹ ہوئے تو پہلے فکر ہوئی کہ بھئی گزیٹڈ پوسٹ مل گیا تو اچھا ہے، گزیٹڈ پوسٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مل گیا. تو بولے بھئی وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گئے تو ٹھیک ہے، ڈیپیوٹی ڈائریکٹر ہو گئے تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹر ہو گئے تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تو دنیا میں ہم ترقی پہ ترقی چاہتے ہیں. بزنس ہے، ایک دکان ہے، آپ چاہتے ہیں بھئی 1 سے 2 دکان ہوئی تو میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کے لیے ہو جاتی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں. جو جتنی نیکی کرے گا اتنا اس کا جو ہے درجہ بلند ہوگا. ظاہر ہے بھئی میرا آپ کا مقام صحابہ کے سامنے کیا ہوگا، ان کے کیا درجے ہیں، ہمارے کیا درجے ہیں. بھئی ایک صحابی ہیں 21 مرتبہ جہاد پہ نکلے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ بھئی واپس آتے ہیں یا نہیں آتے زندہ. ان کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا. تو وہ گھر والوں کا کیا مقام اور وہ صحابی کا کیا مقام. ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی دین کے کام کے لیے ذرا یہاں تک چلو، بولے تو نہیں ہے، بول دو، بولتے. پھر امید ایسی ہے کہ بڑے ولی اللہ صبح سے 2 نمازیں ہو گئی، فجر کی نماز بھی ہوئی، ظہر کی نماز بھی، پھر نفل بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے. تو بات سمجھنے کی ہے کہ اگر درجوں کے لیے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گا. محنت کے لیے سورس ہے، قرآن پہ محنت کرنا پڑے گا، حدیث پہ محنت کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ محنت کرنا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو عمل میں ڈالنا پڑے گا. اس کے بعد میں جو ہے لوگوں کو بھی جو ہے اس طرف بلانے کی کوشش کرنا پڑے گا. وَيَوْمَ يُرَزُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اور جس دن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پریزنٹ کیے جائیں گے آگ کے سامنے. اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں تمام فائدے کی چیز اٹھا چکے ہو اور اس سے مزے اڑا چکے ہو. تمہارے پاس کوئی صحیح غلط حلال حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تم جانوروں کی طرح جس چیز میں طبیعت چاہی منہ ڈال دیا. تمہاری پسندیدہ چیزوں کا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اس کے ذریعے تم نے مزے اڑا لیے ہیں. اور کہا جائے گا کہ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تُفْسِقُونَ. تو آج کے دن تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ڈسگریس. کیوں کہ تم تکبر کرتے تھے. تکبر کا اپوزٹ ذلت ہے.
دیکھیے ایک آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کو آپ اگر جھڑکی بھی دے دے تو وہ بولتا بھائی میرا مقامی کیا ہے، یہی میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس سے ذرا آپ اگر جواب نہ دیں تو وہ ذلیل محسوس کرتا اپنے آپ کو کہ بھائی میں بول رہا ہوں اور میری بات نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ جو تکبر کرتے تھے دنیا میں، اپنی انا پہ چلتے تھے، دیکھیں یہاں انا کی کیفیت ہے، میں ہوں جو کچھ ہوں، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، تو یہ تکبر کرتے تھے۔ تو ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، ڈسکریس کیا جائے گا، کیونکہ یہ بغیر حق پہ رہے کہ زمین پہ جو ہے تکبر کرتے تھے، اور وہ تفسخون، اور وہ جو ہے حد سے نکل جانے والے تھے، نافرما بردار تھے۔ تو یہاں دو کیفیتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ کافر کے دل میں تکبر ہوتا ہے، عمل میں حد سے باہر نکل جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اپنی مرضی پہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ کافر کا ڈیفینیشن سمجھ میں آتا ہے۔ اور مومن جو ہے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور تقوی ہوتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ ایمان اور تقوی دل میں ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایک امن کی کیفیت ہے۔ جو اللہ پہ ایمان لایا وہ اللہ سے امن میں آ گیا، جو اللہ سے ڈرا وہ تقوی کی کیفیت میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کا عمل اسلام پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ یعنی اس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے۔ وہ اپنے خواہشوں کو اپنا الہ نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے الہ مانتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ فرق ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ تکبر اگر دیکھیں تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اس پہ کوئی قدم نہ رکھے۔ اب یہ تکبر کیا ہے؟ یہ اتنی خطرناک چیز ہے تو سمجھنا ضروری ہے تکبر کیا ہے۔ میں پن، میں میرے سے گھس لے رہے ہیں، معلوم ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یہ ہے میں۔ اور یہ ہمارے پاس بہت عام تھا، حیدرآباد میں بہت عام تھا، ٹوٹ گیا 1948 میں، ٹوٹ گیا ہے۔ تو بات یہ سمجھنا ہے کہ ایمان اور تکبر اپوزٹ چیزیں ہیں، سجدہ اور تکبر اپوزٹ چیزیں ہیں۔ قرآن میں جو لے کے آ کے سمجھا ہے تکبر کیا چیز ہے، سجدہ کیا ہے، ہیوملٹی ہے، ہمبل، میں اپنے جو میرا جسم کا سب میں اعلیٰ مقام ہے خدموں کے لیول پہ رکھ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جا رہا ہوں، ایکسپریس کر رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت میں ایکسپریس کر رہا ہوں، سجدہ ہے۔ تکبر کیا چیز ہے، اس کے خلاف میں بول رہا ہوں، میں کس کے سامنے جھکوں، میں یہ سر کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں، میں میری مرضی کا مالک ہوں، میں بنایا، میں کرا۔ تو فرعون پولیٹیکل لیول پہ فرعون ایک مثال ہے، اور پھر انڈیویجول فیملی لیول پہ ابو لہب ایک مثال ہے۔ نہیں مانا، میرا بھتیجا میرے کو سمجھا رہا ہے، سامنے کے بچے ہمارے کو سمجھا رہے ہیں۔ دین میں سامنے کے بچے پیچھے کے بچوں کا کیا سوال ہے، حق تو حق ہے اپنی جگہ۔ تو کہا کہ یہ تم جو حد سے نکل جاتے تھے اور تکبر کرتے تھے، اس لیے تم کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔